ابھی تک کی سب سے بڑی خبر، عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے خوشخبری دی ہے کہ عمران خان کل رہا ہو جائیں گے، قوم عمران خان کے استقبال کی تیاری کرے۔ یہ اس وکیل نے خبر دی ہے جو عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور کل عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے، عمران خان کی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کل عمران خان اٹک جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور قوم کو کہا ہے کہ قوم عمران خان کے استقبال کی تیاری کرے۔ اس سے پہلے عمران خان کی جب رہائی ہوئی، عمران خان تقریباً 3 بجے لاہور پہنچے تھے، اور جس طرح لاہوریوں نے استقبال کیا، موٹر وے سے لے کے زمان پاک تک پہنچنے تک جس طرح لاہوریے باہر نکلے اور رات کے 3 بجے نکلے، جس طرح عمران خان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، جس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا، ایسا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ لاہوریوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ لاہور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور کل کا دن بہت اہم ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کل کیا عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو لاہوریے یا پاکستان کے لوگ عمران خان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عمران خان اٹک جیل میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج اٹک شفقت اللہ نے ایک بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے، جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سیشن جج نے اٹک جیل کا دورہ کیا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے سیل کے باہر CCTV کیمرہ لگے ہیں، اور عمران خان کا جو سیل ہے اس کے اندر بھی CCTV کیمرہ لگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عمران خان جو ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ L کی طرح ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 3 فٹ ہے، اور CCTV کیمرہ جو لگے ہیں وہ تقریباً 6 فٹ اوپر لگے ہیں، جس سے عمران خان کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ عمران خان دوران غسل ان کی پرائیویسی ان کو میسر نہیں ہے۔ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ بہت غلط بات ہے، اور اس میں پاکستانی قوم کو اور ان اداروں کو جو عمران خان کو سہولیات دے رہے ہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ایک پاکستان کے سابق کپتان کے ساتھ، ایک اس شخص کے ساتھ جس نے پاکستان کے لیے کام کیا، جس نے اس ریاست کے لیے کام کیا، جس نے اسلام کے لیے کام کیا، جس نے آپ کو ورلڈ کپ جتوایا، اس کے ساتھ آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں تو اور لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ وکلاء اور اہلیہ کو چیئرمین عمران خان تک رسائی میں بہت سی مشکلات ہیں۔ عمران خان کو جو مسائل درپیش ہیں اس کی یقین دہانی انہوں نے عمران خان کو کروائی کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پینٹ وغیرہ بھی کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں صدر عارف علوی صاحب کی۔ صدر عارف علوی نے سیکنڈ اننگز میں کلین بولڈ کر دیا۔ صدر عارف علوی صاحب نے اپنے جو سیکٹری ہیں جن کا نام وقار ہے، آج ان کو فارغ کر دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے یہ وہی شخص ہے جس نے بل پاس کروایا، جس نے بل آگے نہیں بھیجا۔ صدر صاحب نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا بل واپس بھجوا دیے ہیں، تو اس نے کہا، اور باقی سٹاف کے لوگوں نے کہا جی بھجوا دیے ہیں، انہوں نے یہ بل واپس نہیں تھے بھجوائے، جس وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں۔ 4 روز کا ریمانڈ آج ان کا منظور ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے عمران خان کی بھی گرفتاری ڈال دی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے اگر کل عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان کو اسی کیس میں جیل سے اریسٹ کر لیا جائے۔ صدر صاحب کے سیکٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئی ہیں۔ ایوان صدر کا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کے نام خط وقار احمد صدر مملکت کے جو سیکٹری ہیں ان کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے، اور یہ خبر ہے اس سیکٹری کے ریلیٹڈ جس نے یہ قانون پاس کروایا، ایک بوگس قانون پاس کروایا، جعلی طریقے سے پاس کروایا، جس وجہ سے آج شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا، اس وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو 12 گھنٹے ایک چیئر پر بٹھائے رکھا، نہ پانی دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، اور کل کا جو کیس ہے عمران خان کا توشہ خانہ کیس، کل اس کی سماعت ہوگی، وہ ایک بہت اہم کیس ہے۔ کل آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کل کی کیا صورتحال ہے۔ وکیل پرعزم ہے، وکیلوں کا مکمل یقین ہے کہ عمران خان صاحب کل رہا ہو جائیں گے، اور کل رہائی کے بعد عمران خان زمان پاک واپس پہنچیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا کل عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کیا کل عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل 23 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوہل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اگر کل ضمانت نہیں ہوتی
تو امید ہے، وکلاء کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس کو ہی اڑا دیں گے، اور وکلاء پرعزم ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا، سپریم کورٹ سے عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ توشہانہ کیس جو اب سپریم کورٹ میں بھی قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ ساری قوم کی نظریں اس توشہانہ کیس پر ہیں جو عمران خان پہ کیا گیا، جس وجہ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ جج دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی، وہ اگلے دن ہی لندن چلے جاتے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آتے، اور اب اس کی سماعت ہائی کورٹ میں ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ ایک طرف عمران خان کو توشہانہ کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے جنہوں نے ایک گڑی بیچی تھی، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے BMW لی، قالین لیے، اس کے علاوہ گڑیاں لی، بہت سی چیزیں لی، لیکن انہیں نہیں پوچھا جاتا۔ کیا ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں گے؟ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم یہ اپیل کرتی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں، تاکہ اگر عمران خان کا احتساب ہوتا ہے تو ان کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب ایئر فورس کے طیارے پر آتے ہیں اور یہاں آ کے وزیر خزانہ بنتے ہیں، پاکستانی قوم، پاکستانی لوگ، پاکستانی محنت کش لوگ، غریب لوگ ان پہ مہنگائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، انہیں نہیں پوچھا جاتا۔ ایک بھائی گارنٹی دیتا ہے کہ دوسرا بھائی 2 ہفتوں میں واپس آئے گا، لیکن بھائی واپس نہیں آتا، پھر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم اترنے کے بعد وہ دوبارہ لندن چلا جاتا ہے، انہیں نہیں پوچھا جاتا۔ آتے ہیں، کیس معاف کرواتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں گے؟ کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو توشہانہ سے تحائف لیے، جو توشہانہ سے تحائف بیچے، ان کی رسیدیں کہاں ہیں، ان کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ یا صرف عمران خان سے پوچھا جائے گا، یا عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا؟ اس سے پہلے جو عمران خان کے لیگل افیئرز کو دیکھتے ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب جیل میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی ایک ہی بات کرتے ہیں، میرے پاکستانی، میری قوم، انہیں اپنی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 سال بھی اس سیل میں رہ لوں گا، لیکن مجھے اپنی قوم کی فکر ہے، میری قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا کل عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم کس طرح ان کے استقبال کے لیے نکلتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔